بسا لیا ہم نے دل مدینہ بنا لیا ہم نے دل مدینہ بنا لیا ہم نے دل مدینہ بنا لیا ہم نے اور ان کے دامن سے ہوں کے سب سے دامن چھڑا لیا ہم نے سب سے دامن چھڑا لیا ہم نے ان کو دل میں بسا لیا کیونکہ مٹے رنج و غم آزما کر تو دیکھو ذرا ان کی محفل سجا کر تو دیکھو یہ کیوں کہتے ہیں ہم مدینہ مدینہ ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو دل مدینہ بنا لیا ہم نے ان کو دل میں بسا لیا ہم نے کیونکہ مدینے کا سارا جہاں محترم ہے زمین محترم آسمان محترم ہے مدینے کا ہر قافلہ ہے مکرم مدینے کا ہر کارواں محترم ہے دل مدینہ بنا لیا ہم نے ان کو دل میں بسا لیا ہم نے دل مدینہ بنا لیا ہم نے قصیدہ برد شریف پڑھتے ہیں اور اختتام کی طرف جاتے ہیں ایک بار پھر درود پاک پڑھ لیجئے
جیسے آئندہ میں زاہد رسول صاحب کو کہوں گا اور سلیم بھائی کو کہ آئندہ آپ نے نا اس کے اوپر آپ نے چادر ضرور تاننی ہے، وہ اثر انداز ہوتی ہے براہ راست. یہ جو شبنم کے قطرے یہ اتر رہے ہوتے ہیں محبت رسول کی صورت میں، تو یہ اس کے اثرات تو وجود کے اوپر، انسان کی صحت کے اوپر بھی جاتے ہیں. ہوتے تو شفا ہے، ٹھیک ہے کہ مدینہ تو شفا ہی شفا ہے. تراب المدینۃ شفاء لکل داء، مدینہ پاک کی مٹی شفا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ تراب المدینۃ شفاء لکل داء. مٹی تو پولوشن کو کہتے ہیں نا، پولوشن کو مٹی ہے، پولوشن بیماریوں کا سبب بنتی ہے. مگر کائنات میں ایک ایسی مٹی ہے کہ جس مٹی کو تراب المدینہ کہتے ہیں، اور مدینہ پاک کی مٹی کے اندر شفا اللہ رب العزت نے رکھی ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے. اور لا دوا مرضوں کے لیے مدینہ پاک کی تراب جو ہے وہ شفا ہے. اللہ رب العزت ہمیں مدینہ پاک کی مٹی سے محبت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. آنے والے مہمانوں کو میں اپنی طرف سے اور انتظامیہ کی طرف سے، چونکہ نور القرآن صاحب نے مجھے متعدد بار کہا کہ آپ میزبان بھی ہیں، میں نے کہا یہ میزبان تو اپنی حاضری پوری کرنے کے بعد بھاگ جائے گا تو بہرحال میزبانی رہ جائے گی. تو حسنین رضا صاحب کو عزیزم، ان کو اور ان کی جملہ ٹیم کو میں ویلکم کہتا ہوں، اس لیے کہ نعت کا اختتام ہوا ہے. قصیدہ بردہ شریف آپ پڑھیے گا. ٹائم بچا تو میں جو کچھ انہوں نے کہا پھر بھی کہوں گا، کروں گا، لیکن ان سے وہ ساری فرمائشیں آپ سن لیجئے گا. دیکھیں نا، یہ میرے شاگرد ہیں، یہ 29 28 24 25 سال کے ہیں، تو نیچے بیٹھے ہوئے یہ کھنگورے مار رہے ہیں کہ یہ اس کے اثرات ہو رہے ہیں. تو بہرحال آپ بھی شاید یہی سبب ہے کہ آپ ذرا سلو بول رہے ہیں. میرا مزاج نہیں ایسا کہ میں بلا وجہ کوئی ہاتھ اوپر کھڑو، ادھر کرو، یہ کرو، وہ کرو. آپ کا دل ہے، آپ کی مرضی. آپ کا دل جب مدینہ پاک سے جڑا ہوا ہے تو ہمارا سب کچھ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں سب کچھ قربان کر چکے ہیں، ہم فریفتہ ہیں. اللہ ہمیں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت میں اپنے من میں بسانے کی توفیق مرحمت فرمائے کہ ہم اتباع مصطفیٰ کر کے دکھائیں، پھر اغیار کو یہ کہیں کہ دیکھیں ہم ہیں، یہ ہیں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال میں اختتام کی طرف ہی لے جا رہا ہوں. قصیدہ بردہ شریف وہ کہا گیا کہ جی میری حاضری اور قصیدہ بردہ شریف نہ ہو تو یہ بھی پھر مشکل ہے، ناممکن ہے. تو قصیدہ بردہ شریف پڑھتے ہیں. آپ کا دل کرے تو آپ ضرور پڑھیے. قصیدہ بردہ شریف میں ہر بار پڑھتا ہوں، یہاں پڑھا ہے، پاکستان میں پڑھا ہے، بیرون ملک پڑھا ہے، مدینہ پاک پڑھا ہے، مکہ پاک پڑھا ہے. اس کے اندر شفا ہے. اس کے اندر جو نعت کے خواص ہوتے ہیں نا، یہ آستانہ عالیہ سیال شریف سے منسلک ہیں، اور حضور شیخ الاسلام اور حضور امیر شریعت کے خصوصی غلاموں میں اللہ نے ان کو لکھ دیا ہے. تو وہاں کی نسبت ہے. یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں آپ بھی سمجھتے ہیں اور یہ خوب سمجھتے ہیں. کسی کلام کے خاص الخاص کلام کے مقبول اور منظور نظر کلام ہونے کے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے جو اصول ہیں، قواعد ہیں، وہ یہ ہیں کہ خصائل کا ذکر ہو، فضائل کا ذکر ہو، سرکار کے شمائل کا ذکر ہو، پھر مناجات ہو تو پھر وہ دعا قبول ہو جاتی ہے. تو اس کی ڈیٹیل کے لیے تو پھر اور بہت سارا ٹائم چاہیے، ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. قصیدہ بردہ شریف کے اندر پانچویں چیز ان کے ساتھ یہ ہے، خصوصیت کے ساتھ، کہ قصیدہ بردہ شریف نعت بھی ہے، درود بھی ہے، سلام بھی ہے، دعا بھی ہے، اور مناجات بھی ہے. میں ایسے کلمات کرنے سے گریز کرتا ہوں جو عمومی طور پہ سٹیجوں کے اوپر پانچ تن پاک دینا دیاں پانچ خوبیاں نے دے وچ ہن تے بول